مولانا کی بات کا میں جواب دوں کہ ایک تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جس کی بھی ماں بہن بیٹی ہے اس شخص کے نام کے ساتھ مولانا لگانا چھوڑ دیں. دوسری بات کہ یہاں پہ جتنے بھی اس جماعت سے وابستہ لوگ اور جن کا الحاق ہے اس فضلو کے ساتھ، میں وہاں جس جگہ پہ ان کے لوگ کھڑے ہوں میں عورتوں سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ نے ان کو ووٹ نہیں کرنا. کیونکہ مریم نے بھی اس بیان کو کنڈیم نہیں کیا، کیونکہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو انہوں نے گالی نہیں دی، انہوں نے پبلک کو دی ہے، عام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دی ہے، اور نہ ہی بے نظیر کے نام پہ جو لوگ سیاست کر رہے ہیں انہوں نے یہ زحمت گوارا کی. وہ جو بلاول جو ایک پرچی کے اوپر بن گیا تھا اپنی اماں کی شہادت پہ، اور نہ ان کی بیٹیوں نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی کہ وہ اس شخص کو کہیں کہ اپنے الفاظ واپس لو. کہ میں حماد بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ 8 ماہ کے اندر اس تجربہ کار ٹیم نے 2 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے صرف لے کے گئے ہیں، اور 8 ماہ کے اندر 22 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا ہے. اور مولانا کی بات کا میں جواب دوں کہ ایک تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جس کی بھی ماں بہن بیٹی ہے اس شخص کے نام کے ساتھ مولانا لگانا چھوڑ دیں. دوسری بات کہ یہاں پہ جتنے بھی اس جماعت سے وابستہ لوگ اور جن کا الحاق ہے اس فضلو کے ساتھ، میں وہاں جس جگہ پہ ان کے لوگ کھڑے ہوں میں عورتوں سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ نے ان کو ووٹ نہیں کرنا. کیونکہ مریم نے بھی اس بیان کو کنڈیم نہیں کیا، کیونکہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو انہوں نے گالی نہیں دی، انہوں نے پبلک کو دی ہے، عام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دی ہے، اور نہ ہی بے نظیر کے نام پہ جو لوگ سیاست کر رہے ہیں انہوں نے یہ زحمت گوارا کی. وہ جو بلاول جو ایک پرچی کے اوپر بن گیا تھا اپنی اماں کی شہادت پہ، اور نہ ان کی بیٹیوں نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی کہ وہ اس شخص کو کہیں کہ اپنے الفاظ واپس لو. جہاں تک رہ گی ایف آئی آر عوام ہر روز ان کے خلاف درج کر رہی ہے، اس کو وہ سٹیمپ کرے گی. انشاءاللہ بہت ساری ایف آئی آر رجسٹر ہوں گی، جس دن ذرا الیکشن کرائیں پھر ان کو بتائیں گے. صاحب آپ ایک تو بتائیے گا، یہ بتائیں کہ حکومت تو مان نہیں رہی الیکشن کے لیے، تو آپ اسمبلی جو ڈیزالو کر دیں گے تو اس کا امپیکٹ تو ضرور آئے گا، لیکن اگر گورنمنٹ مانتی ہی نہیں تو اگلا نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حکومت نہ مانے پھر جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہے وہ اکتوبر میں ہو جائے گا، اور کے پی اور پنجاب کے الیکشن جو ہیں وہ 20 مارچ سے پہلے ہو کے نئی حکومتیں آ جائیں گی. صرف یہ ہے کہ کے پی اور پنجاب میں یہ حکومتیں 5 سال کے لیے ہوں گی، وہ پھر آگے دیکھ لیں گے کہ ان کو کینڈیڈیٹ بھی ملتے ہیں یہاں پہ کہ نہیں. بات یہ بتائیں کہ ریئل پنجاب والی بیزائی مونسلائی نے ان کے کہنے پر آپ کے ساتھ وفاداری کا رستہ شروع کیا، کیا وہ ان کے کہنے پر آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنی پولیٹیکل ریالٹیز دیکھنی ہوتی ہیں. پی ایم ایل کیو جو ہے اس نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ آگے الیکشن میں ان کو کیا سوٹ کرتا ہے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، تو وہ دیکھ لیں گے. اگر پی ٹی آئی کے اتحاد کے بغیر وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا اتحاد کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں. چوہدری صاحب کا بڑا واضح اور مونس صاحب کا اسپیشلی میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا واضح موقف ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے، اور پی ٹی آئی کے اگر ساتھ رہنا ہے تو اسمبلی توڑنی پڑے گی. حماد صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ بقول چیف الیکشن کمشنر جو ایک قومی اسمبلی کی سیٹ ہے وہاں اس میں اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں 10 کروڑ اور صوبائی اسمبلی میں تقریباً 7 کروڑ کے قریب خرچ ہوتا ہے. اگر آپ جنرل الیکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ وہ آپ کوشچن تو پہلے خراب ہے، اس طرح ہم ڈیفالٹ کا اور بھی قریب چلے جائیں گے تو بڑی بھاری رقم. دیکھیں الیکشن کا خرچہ ایک طرف، جو روزانہ کی بنیاد پہ $2 ارب تو آپ کا ویسے باہر چلا گیا جب آپ نے رجیم چینج آپریشن کیا. اس کے بعد روس سے سستا تیل نہ خرید کے $3 سے $4 ارب کا تو آپ اب تک وہ نقصان کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جو یہ نالائکوں کا ٹبر ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، جس طرح کے یہ بیان دیتے ہیں، دا فیکٹ کہ یہ اپنے کیسوں کے علاوہ کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں رکھتے. مارکیٹ کے اندر جو سینٹیمنٹ کی تباہی ہوئی اور مس مینجمنٹ ہوئی، کئی 100 ارب کا تو وہ نقصان ہو گیا. تو میرے بھائی یہ الیکشن کا جو خرچہ ہے نا، یہ تو اب اس ملک کو بچانے کی انویسٹمنٹ ہے، یہ تو ملک کو بچانے والا ہے.